اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔ قسمت بھی کبھی کبھی انسان کو ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے کہ آپ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتے۔ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ ایک سا پہر کو جب میری ماں نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اوپر سے ستم ظریفی یہ تھی کہ میں خود کو بچانے کے لیے کچھ کرنے کے قابل بھی نہ تھی، بس انہی کے رحم و کرم پر تھی جو چاہے میرے ساتھ کریں، اور ان لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق مجھ پر ظلم کی انتہا کر دی، اور اس وقت میں ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھی اپنی قسمت کو رو رہی ہوں۔ قسمت کے ساتھ ساتھ مجھے رشتوں پر بھی اعتبار نہیں رہا، خاص طور پر ماں کا رشتہ تو میرے لیے بالکل ناقابل اعتبار ہے۔ کیا مائیں ایسی ہوتی ہیں؟ کیا ایسا کسی کی ماں کرتی ہے جیسا کہ میری ماں نے میرے ساتھ کیا؟ مجھے ایک اجنبی شخص کے ساتھ زبردستی روانہ کر دیا۔ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ میرا محرم ہے یا میرے لیے بالکل اجنبی ہے۔ میں اس کے ساتھ آتے ہوئے چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن اس عورت اور مجھے ساتھ لے جانے والے مرد نے میری ایک نہیں سنی۔ مجھے بالکل رسوا ہو کر ان کے حکم پر سر جھکانا ہی پڑا۔ وہ شخص مجھے یہاں بڑے سے گھر میں بڑے سے کمرے میں بند کر کے چلا گیا۔ یہ گھر شہر سے قدرے دور ہے۔ یہاں کوئی بھی چیخے چلائے اس کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر پھر واپس دیوار ہی سن پائیں گے۔ باہر کا کوئی بھی شخص میری فریاد نہیں سن سکتا۔ یہ قدرت نے کیسا مذاق کر دیا ہے میرے ساتھ۔ میں نے کب ایسا سوچا تھا کہ میرے ساتھ یہ سانحہ ہوگا۔ ان سب کی ذمہ داری صرف اور صرف میری ماں ہوگی، میری سگی ماں، جو مجھے اس قدر محبت کرتی تھی کہ میری ایک پل کی جدائی کو برداشت کرنا اسے مشکل لگتا تھا۔ اس نے صرف مجھے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اسی شخص کو دے ڈالا۔ میں تو خود کو بے حد انمول سمجھتی تھی، میری ماں نے مجھے بے مول کر دیا۔ میں جب سے یہاں آئی ہوں مدد کے لیے چلا رہی ہوں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں میری صدا سننے والا یہاں کوئی بھی نہیں ہے، پھر بھی میں شاید اندر کا غبار نکالنا چاہتی ہوں۔ میں نے چند ہی لمحوں میں اس خوبصورت کمرے کی ہر چیز توڑ دی، اب ٹوٹی پھوٹی چیزوں کے ساتھ، اور کمرے کے وسط میں سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی ہوں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں جو شخص مجھے یہاں چھوڑ کر گیا ہے وہ واپس آئے گا۔ یہ سب دیکھ کر اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا مجھے اس بات کا اندازہ ہے، پر میں اسی سلوک کے لیے لائق گئی ہوں۔ میری عمر محض 12 سال ہے، اور ایک 12 سال کی لڑکی پر ظالم کا سلوک آپ کو پتہ ہوگا۔ یہ سب میری ماں کا قصور ہے، یا پھر میں ہر قصور اپنی ماں کے کھاتے میں ڈال کر خود کو ہر معاملے سے دور رکھنا چاہتی ہوں۔ آخر کچھ تو میری جانب حساب نکلتے ہوں گے، لیکن ہر معاملے میں بچے قصوروار ماں باپ کو ہی ٹھہراتے ہیں، پھر والدین ہوتے ہی غلط ہیں۔ میں آج اس جگہ ہوں، یہاں کیوں ہوں، یہ سب کچھ آپ مجھے سننے کے بعد بتائیے گا کہ قصور میری ماں کا ہے یا پھر میرا۔ مجھے کیوں ہر وقت اتنا گلٹ رہتا ہے؟ میرا نام سبین ہے، میری عمر صرف 15 سال ہے۔ چند سال پہلے میں اپنی فیملی کو آئیڈیل ترین قرار دیتی تھی۔ میں امی پاپا تینوں کی مثال ایسی تھی کہ ایک دوسرے کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا تھا۔ میرے بابا ایک میڈیسن کمپنی میں لیب اسسٹنٹ تھے۔ ہم بہت زیادہ امیر تو نہیں تھے، مگر خوشحال ضرور تھے۔ ہمارا گزارا بہت سے بہتر لوگوں میں ہوتا تھا۔ وہ میری 10ویں سالگرہ کا دن تھا جب میں اور امی بیکری تک کچھ چیزیں لینے گئی تھیں۔ بیکری میں ہمیں ایک شخص ملا جو 30 سے 35 سال کی عمر کے درمیان کا ہوگا۔ وہ میری امی کی جانب دیکھتا رہا۔ ایک دو بار اس نے امی کو بلانے کی کوشش بھی کی، لیکن امی نے اس بات کا نوٹس نہ لیا۔ تمام چیزیں لے کر ہم دکان سے باہر آ گئے۔ وہ بھی اس دکان سے باہر نکل کر ہماری جانب دیکھنے لگا۔ امی نے بغیر پیچھے دیکھے تیز تیز قدم اٹھانے شروع کر دیے، جبکہ میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی تو وہ جیسے ہمارے پیچھے ہی لگا ہو۔ ہم جس گلی میں مڑتے وہ بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ جاتا۔ میں نے امی کو اس بارے میں بتانا چاہا کہ وہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے، مگر میں نہ بتا پائی، کیونکہ جب میں اپنی گھر کا دروازہ کھول کر اندر جانے لگی تھی تو مڑ کر دیکھنے پر پتہ چلا کہ وہ گلی کی نکڑ پر ہی کھڑا تھا۔ امی نے میری انگلی کے اشارے کی سمت دیکھا تو سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ میں نے نظر اٹھا کر وہاں دیکھا تو گلی خالی تھی۔ امی نے کہا، کیا ہوا، کون تھا؟ میں نے صرف 2 لفظوں میں بات ختم کی کہ کوئی نہیں تھا۔ میری عمر کم تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا تھا کہ میں نے امی کو
کہا کہ کوئی شخص ہمارا پیچھا کر رہا ہے تو وہ ضرور پریشان ہوں گی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری سالگرہ والے دن کوئی بدمزگی ہو۔ میں امی کو خوش اور مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ سالگرہ کا دن بہت یادگار رہا۔ اب میں سوچوں تو لگتا ہے کہ وہی دن ہماری خوشیوں بھری زندگی کا آخری دن تھا۔ اس دن کے بعد آنے والے ہر دن نے مجھے میری ماں سے دور کر دیا۔ میری ماں مجھے اجنبی لگنا شروع ہو گئی۔ سالگرہ کے چند دن بعد جب میں اسکول سے گھر آئی تو میں نے ایک شخص کو گھر سے باہر نکلتے دیکھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہو۔ وہ میرے قریب سے گزرا۔ وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ یہ تو وہی شخص ہے جسے اس دن میں نے بیکری میں دیکھا تھا اور وہ ہمارا پیچھا کرتے ہوئے ہمارے گھر تک آیا تھا۔ لیکن اب یہ ہمارے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ میرے ذہن میں سوال اٹھا۔ میں نے اندر جا کر امی سے پوچھا، امی آج ہمارے گھر کون آیا تھا؟ امی نے کہا کوئی بھی نہیں۔ میں نے کہا امی ابھی تو میں نے کسی کو گھر سے نکلتے دیکھا ہے۔ امی کہنے لگی اچھا وہ کیبل کا کرایہ لینے آیا تھا۔ میں نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ ابھی کل ہی میرے سامنے بابا نے کیبل والے کو 2 ماہ کا ایڈوانس کرایہ ادا کیا تھا۔ تب کسی بھی کرایے کی تک نہیں بنتی تھی، لیکن میں خاموش رہی کیونکہ میری عادت نہیں تھی کہ میں بلا وجہ بات کو بڑھاتی رہوں۔ اس دن بابا گھر آئے۔ پہلی بار امی اور بابا کو تو میں کرتے دیکھا۔ بابا نے گھر آتے ہی کھانا کھانے کا پوچھا۔ انہیں شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ امی نے جلدی ان کے سامنے پلاؤ رکھ دیا۔ بابا نے تقریباً اکٹھے ہی چاولوں کا نوالا منہ میں رکھتے ہی فوراً اگل دیا۔ میں سوچنے لگی، کہا یہ نوالا باہر نکالنا چاہتے ہیں یا کڑوے گھونٹ کی طرح نمک سے بھرا نوالا بھی اگلنے کی بجائے نگلنا چاہتے ہیں؟ تبھی بابا نے امی سے پوچھا کیا خیریت ہے؟ چاولوں میں اتنا تیز نمک کیسے؟ یہ سنتے ہی بغیر چاول چکھے امی کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اور وہ ان پر برسنے لگی کہ آپ کو تو میری ہر چیز پر اعتراض ہوتا ہے۔ ابا بھی خود پر قابو نہیں رکھ پائے۔ یوں منٹوں میں ہمارا پرسکون گھر ٹینشن اور ایگریشن کی جگہ بن گیا۔ اس رات نہ تو میں سکون سے سو پائی نہ امی اور بابا۔ میں رات بھر روتی رہی۔ پھر صبح بابا نے امی کو منا لیا۔ امی کے ہنستے ہی ہمارا پورا گھر مسکرا اٹھا۔ میں نے جا کر امی اور بابا کو گلے سے لگا لیا۔ مجھے یہ بات اس لیے پوری طرح سے یاد ہے کہ یہ ہنگامہ اس دن اس شخص کی آمد کے بعد ہوا تھا جو اس سے اگلے کئی دنوں کے بعد پھر سے مجھے اپنے گھر کے باہر دکھائی دیا۔ وہ عصر کے بعد کا وقت تھا۔ میں ساتھ والی دوست عنایا سے بات کر رہی تھی۔ اس دن بابا کی نائٹ ڈیوٹی ہونا تھی۔ میں نے چھت سے نیچے جھانکا تو وہ دروازے پر تھا۔ تبھی امی نے دروازہ کھولا اور وہ اندر چلا گیا۔ میری دوست آبی مجھے کہنے لگی، سبو یہ کون آدمی ہے؟ پہلے بھی 3 سے 4 بار اسے تمہارے گھر کے اندر آتے جاتے دیکھا ہے۔ کیا یہ تمہارے کوئی ماموں شاموں ہیں؟ میں نے کہا نہیں تو شاید کیبل والا ہے، کرایہ لینے آیا ہوگا۔ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ وہ ہنس پڑی اور پھر بولی، دیکھو نیچے جا کے اور ایک ہی بار کرایہ دے دو، اسے ہر روز کرایہ لینے نہ آنا پڑے۔ مجھے اس کی بات بہت بری لگی۔ اس نے کچھ اس انداز سے کہا تھا کہ میں منہ پھیلائے نیچے آئی تو وہ کہیں بھی نہیں مجھے نظر آیا۔ میں نے امی سے پوچھا کیا کوئی آیا تھا؟ کہنے لگی نہیں تو یہاں کس کو آنا ہے؟ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں کمرے میں جا کے سو جاؤں کیونکہ آج تو بابا کی نائٹ ڈیوٹی ہے، اس لیے شام کو ہی میں نے باہر کے دروازے کو لاک کر دیا ہے۔ میں بھی سونے جا رہی ہوں کیونکہ میرے سر میں درد ہے۔ مجھے اتنا کہہ کر وہ خود اپنے بیڈ روم میں چلی گئیں۔ میں نے وہیں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی۔ مجھے بالکل بھی پتہ نہیں چلا کہ کب ٹی وی پر کچھ دیکھتے دیکھتے مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ وہ سحری کا وقت تھا۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے جو منظر دیکھا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ امی اور ایک آدمی جسے میں پشت سے ہی دیکھ سکتی تھی، دونوں ٹی وی لاؤنج سے نکل کر باہر برآمدے کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے امی کو بھی پشت سے ہی دیکھا تھا۔ انہوں نے اس بندے کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا جبکہ اس بندے ماں کے گرد بازو پھیلائے ہوئے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے خواب دیکھا ہو، یا پھر بابا جلدی تو نہیں آ گئے۔ لیکن یہ شخص بابا تو نہیں ہو سکتے کیونکہ میرے بابا کا قد چھوٹا تھا جبکہ یہ دراز قد آدمی تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محض میرا خواب ہو۔ میں سوچ رہی تھی کہ مجھے دوبارہ نیند آ گئی اور پھر میں سو گئی۔ صبح اٹھنے کے بعد مجھے وہ بات دوبارہ یاد آئی۔ میں نے سوچا امی سے پوچھنا چاہیے، لیکن تب تک بابا گھر آ چکے تھے۔ اس دن امی بہت خوش تھیں۔ وہ اور بابا میرے مستقبل کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے تمام وہموں کو جھٹک دیا اور خود کو یقین دلانے لگی یا تو میرا وہم تھا یا پھر خواب تھا، مگر یہ ایک ایسی تلخ حقیقت تھی جس کا اعتراف مجھے اگلے کچھ مہینوں میں ہو گیا۔
اس شخص کی ہمارے گھر میں آمد و رفت بڑھ گئی، اور ایسا تبھی ہوتا تھا جب بابا گھر پر نہیں ہوتے تھے۔ وہ ہمیشہ بابا کی غیر موجودگی میں آتا اور امی اس شخص کے سامنے مجھے نہ آنے دیتی۔ جیسے ہی وہ ہمارے گھر آتا، امی مجھے ہمسایوں کے ہاں یا میرے کمرے میں بھیج دیا کرتی تھی۔ بابا تو خیر کام پر ہی ہوتے تھے۔ ایک بار امی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کا بھائی بنا ہوا ہے، لیکن بابا کو نہ بتانا، کیونکہ بابا کو ایسا کرنا پسند نہیں ہے۔ میں یہ تو جان گئی تھی کہ امی جو کر رہی ہیں ٹھیک نہیں کر رہی، لیکن میں بابا کو بتانے سے ڈرتی تھی، ایسا نہ ہو کہ ان دونوں کے مابین جھگڑا ہو اور ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو۔ ایک دن میں اسکول سے آئی تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر چلی گئی، سامنے امی کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ میں نے جیسے ہی بیڈ روم کا دروازہ کھولنا چاہا، وہاں سے باتوں کی آواز آئی۔ میں کان لگا کر سننے لگی اور ساتھ دھیرے سے جھانکا۔ امی بیڈ پر اس شخص کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور رو رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے وہ ان کے آنسو پوچھ رہا تھا۔ امی اس سے کہتی تھی کہ میری تمام خوشیاں صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ادھوری ہیں۔ تم نے میری زندگی میں ایسا زہر گھول دیا تھا کہ میری زندگی برباد ہو کر رہ گئی ہے۔ میری تمام خواہشیں، حسرتیں ناتمام ہیں۔ امی روتی جا رہی تھی، ساتھ ہر بات دہراتی جا رہی تھی کہ اب تم کیا لینے آئے ہو؟ پہلے کی طرح مجھے برباد کر کے جانے کا ارادہ ہے۔ تمہاری وجہ سے میں نے کیا کیا نہیں چھوڑا اور تم نے کیا کیا۔ جواباً وہ شخص امی کا ہاتھ تھام کر انہیں دلاسا دینے لگا۔ ان سے کہنے لگا، فکر نہ کرو، میں آ گیا ہوں نا، سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ اب ہر چیز اپنی جگہ پر ہوگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون سی خوشیوں کی بات کر رہی ہیں۔ پھر امی کہنے لگیں، وسیم کبھی نہ مانے گا اور سبین کو بھی منانا بے حد مشکل ہوگا۔ وسیم میرے بابا کا نام تھا۔ اس شخص نے جواب دیا، تم سبین کی فکر نہ کرو، وہ سب میں کر لوں گا۔ وہ بچی ہے، اسے رشتے کو وہ تو قبول کر لے گی، لیکن وسیم کو بھی اسے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کو سارا کام ہونے کے بعد بتایا جائے گا تاکہ وہ ایک حتمی فیصلہ لے کر ان خوشیوں کو پانے دے۔ پچھلے 12 سالوں سے اس نے تم پر ہر خوشی حرام کر رکھی ہے۔ اس سے زیادہ مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میں وہاں سے ہٹ گئی۔ مجھے کچھ باتوں کی بالکل واضح سمجھ آ گئی تھی کہ میری ماں خوش نہیں ہے، لیکن ایسی خوشی اور خواہش کیا ہے جو اس نے خود ہی حرام کر رکھی ہے؟ اس بات کا واضح معنی میں نہ جان پائی۔ اتنا سمجھ گئی کہ وہ شخص امی کو بے حد عزیز ہے۔ وہ خوشی جو کسی وجہ سے نہ مل پائی، اب وہ سر راہ مل ہی گئی ہے تو امی اسے حاصل کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھیں اور مجھے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھیں، بابا کو چھوڑنا چاہتی تھیں۔ میں تو بابا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں نے اپنے دل میں پکا ارادہ بنا لیا۔ اس دن میں دل ہی دل میں امی کے خلاف پہلا بیج بو چکی تھی۔ میرے بابا میں کون سی کمی تھی جو امی ان کو ریپلیس کرنے کا سوچ رہی تھی؟ کیا شریف عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی جوان بیٹی کے ہوتے ہوئے سر عام عاشقی لڑائیں؟ اس دن میں کمرے میں دیر تک روتی رہی۔ شام کو بابا گھر آئے۔ گھر آنے کے بعد ہی کمرے سے باہر نکلی۔ انہوں نے میری سوجی ہوئی آنکھیں دیکھیں تو مجھ سے وجہ پوچھی۔ میں نے سر درد اور بخار کا کہہ کر انہیں ٹال دیا۔ میرے بابا مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ کم تو امی بھی نہیں تھی، لیکن اب ان کی محبت کوئی اور تھا۔ امی نے جان بوجھ کر مجھے اگنور کیا، وہ بابا ہی کے لاڈ اٹھاتی رہی۔ اس وقت وہ مجھے بے حد دوگلی لگ رہی تھی۔ ایک طرف پرانے عاشق سے محبت کی پینگیں بڑھا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف بابا کے ساتھ محبت بھری ایکٹنگ۔ اور پھر اس کے چند دن بعد کی بات ہے، میں لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ باہر متواتر سے بیل ہونا شروع ہو گئی۔ میں باہر گئی تو دیکھا وہی عاشق مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، تمہاری امی کہاں ہیں؟ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا، کیا کام ہے امی سے؟ کوئی کام ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ مجھے ایک دم پیچھے کر کے اندر چلا گیا۔ امی کچن میں تھی، وہ ان کا نام بلانے لگا، نبیلہ نبیلہ کہاں ہو، جلدی باہر آؤ۔ امی آٹے سے لتھڑے ہاتھ لیے باہر نکلی اور پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے جبیر، تم کیوں پریشان ہو؟ میں بھی وہیں کھڑی ہو گئی۔ آج مجھے کمرے یا چھت پر جانے کا نہیں بولا گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، نبیلہ، وسیم کو سب پتہ چل گیا ہے کہ میں تم سے ملتا رہا ہوں۔ وہ میری جان کا پیاسا ہے، لیکن اب میں یہاں سے سبین کو لیے بنا نہیں جاؤں گا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور میں ایک دم سہم گئی۔ اس میں میرا کیا کردار تھا میں نہیں جانتی تھی۔ امی نے کہا، ہاں یہ ٹھیک رہے گا، اس سے پہلے کہ وسیم گھر آئے تم سبین کو لے جاؤ، میں پیچھے سے سب سنبھال لوں گی۔ پھر کچھ دنوں کی بات ہے، وسیم کو میں نے منا لیا تو تم اور سبین ہم سے ملنے آ سکتے ہو۔
میں اپنی ماں کے منہ سے یہ سن کر دنگ رہ گئی۔ کوئی بھی عورت ایسا کیسے کر سکتی تھی کہ اپنی محبت کے منظر عام پر آنے کے بعد اپنی بیٹی کو اس شخص کے ہاتھ منڈ کر اپنی شوہر کی نظروں میں اپنی بیٹی کو برا بنا دے۔ میں بہت چیخی چلائی، روئی، لیکن میری ایک نہ چلی۔ زبیر نام کا وہ خوبصورت آدمی جو مجھے اس وقت بے حد کریہ لگ رہا تھا، مجھے زبردستی اپنے ساتھ باہر لے جانے لگا۔ میں نے کہا میں محلے میں شور مچا کر چیخ چلا کر سب کو بتا دوں گی، لیکن جاؤں گی نہیں۔ تب امی نے کہا مجھے ایک بات کہی جسے سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ سچ تھا یا جھوٹ تھا، اس کی پرکھ میں وقت ضائع کرنے کی بجائے میں نے ایک نفرت بھری نگاہ امی پر ڈالی اور زبیر نامی شخص کے ساتھ چلی آئی۔ اب اس کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی جس کے ہاتھوں میری قسمت کا فیصلہ ہونا تھا۔ واہ کیا قسمت پائی تھی میں نے خود پر طنز کیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ وہ شخص کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا اور کمرے کا جائزہ لیا، پھر وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کوئی حرکت نہ کی، میری تو قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا، میں کیا مزاحمت کرتی۔ اس نے میرے ہاتھ تھامے اور اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ میں نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی، میں تھک چکی تھی۔ میں نے خود کو حالات پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ تم جانتی ہو میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ اتنا پیار تو میں نے کبھی نبیلہ کو نہیں کیا۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا مگر میں اس کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی۔ سبین میرا پسندیدہ نام ہے، تم جانتی ہو، میرا ہی دیا ہوا ہے۔ میں خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ امی نے چند الفاظ میں جو حقیقت بتائی، میں اس کی تفصیل سننا چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگا میری شادی میری بہن کے وٹے میں ہوئی تھی، کیونکہ میری بہن کی نند مجھے پسند کرتی تھی، لیکن میں اسے بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ میری محبت کوئی اور تھی، کہیں اور میرا انتظار کر رہی تھی، لیکن میرے بہنوئی نے شرط رکھ دی تھی کہ میں جب تک اس کی بہن سے شادی نہیں کروں گا وہ بھی میری بہن کی رخصتی نہیں کروائے گا۔ مجھے مجبوراً اس سے شادی کرنا پڑی۔ دوسری طرف میرے بہنوئی نے میری بہن سے نکاح کے بعد 3 سال بعد رخصتی کر لی۔ میں 2 ماہ بیوی کے ساتھ گزارنے کے بعد واپس کینیڈا چلا گیا، جہاں میری محبت میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ اس نے کہیں اور شادی کر لی ہے، وہ پاکستان چلی گئی ہے۔ 8 ماہ بعد ہی میں واپس آیا تو مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی امید سے ہے۔ میں نے اپنی محبت کی بھی تلاش جاری رکھی، آخرکار وہ مجھے مل ہی گئی، اور اس حالت میں جس کا بیان بہت مشکل ہے۔ اس کے شوہر نے گرین کارڈ کے لیے شادی کی تھی، مگر اس نے کہا تھا کہ وہ پاکستان ہی رہے گی۔ وہ اس سے بہت بری طرح مارتا، ایک دن مار کر اسے گھر سے نکال دیا تو میرا ڈریس اس کے پاس تھا۔ وہ میرے گھر چلی آئی، میں اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ میری بیوی نے کہا اسے فوراً نکالو۔ وہ بے یار و مددگار تھی، میں کیسے اسے گھر سے نکال دیتا۔ وہ دراصل فی الوقت میرے گھر سے واپس کینیڈا بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر بیوی ناراض ہو کر میکے چلے گئی۔ اگلی صبح اس نے ایک بچے کو جنم دیا اور خود مر گئی۔ میرے بہنوئی کو جب پتہ چلا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے تو اس نے مجھے جان سے مارنے کی قسم کھا لی۔ میری بہن نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی محبت کو لے کر کینیڈا بھاگ جاؤں، میری بیٹی اور حالات کو وہ سنبھال لے گی، مگر میں اپنی بہن اور بیٹی کی یاد میں اس قدر اداس رہتا تھا کہ 11 سال بعد واپس آ گیا اور بہن سے چوری چوری ملنے لگا۔ میں بیٹی کو بھی دیکھ لیا کرتا تھا، لیکن آج میرے بہنوئی کو سب معلوم ہو گیا ہے۔ وہ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے مجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ اس نے بھی یہ قسم کھا رکھی تھی کہ وہ میری بہن کے قریب تک نہ جائے گا جب تک مجھے قتل نہ کر دے۔ میری بہن تمہاری ماں دراصل تمہاری پھوپھی اور مامی ہے۔ وہ 12 سالوں سے شوہر اور بھائی کے درمیان چکی کے آٹے کی طرح پس رہی ہے۔ وہ خاموش ہوئے تو میں ان کے گال پر آئے آنسو پونچھنے لگی۔ میں نے پہلے امی کو غلط سمجھا۔ یہ کہانی سن کر میں بہت شرمندہ ہوئی۔ میں نے اپنے باپ کو وعدہ کیا کہ میں اس آگ کو بجھاؤں گی۔ بابا کی قسم کا کفارہ ممکن ہے، مگر جو بیت گیا واپس نہیں آنے والا۔ میں نے زبیر کو یعنی کہ اپنے بابا کو کہا کہ وہ مجھے گھر لے جائیں، میں بابا سے آپ کو معافی دلاؤں گی، اور ابھی تو امی سے بھی مجھے اپنے سوچوں پر معافی مانگنا تھی، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جانا تھا۔ اس خیال نے مجھے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ پھر بابا کے پاس پہنچ کر میں نے بضد اصرار بابا کو سب تفصیل سے بتایا کہ کیسے غلط فہمی کی بنا پر میری حقیقی ماں گھر چھوڑ کر خود ہی میکے چلے گئی تھیں اور اگلے ہی روز اس دنیا سے بھی چل بسیں، مگر بابا نے آپ کے دکھ کا احترام کرتے ہوئے مجھے بھی اپنے آپ سے دور کر دیا اور آپ کے ضد کرنے پر اپنی بیوی کا آخری دیدار بھی نہ کیا اور کینیڈا چلے گئے۔
اور بے صبری سے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرنے لگے، مگر جب بھی امی آپ کے سامنے اپنے بھائی کی صفائی میں کچھ بولنا چاہتی، آپ پوری طرح بپھر جاتے اور کچھ کہنے سننے کو تیار نہ ہوتے۔ دوسری جانب زبیر بابا نے شادی نہ کی اور انتظار کی سولی پر لٹک کے 11 برس گزار دیے اور بالآخر مجبور ہو کر لوٹ آئے اور چپکے سے بہن سے ملنے لگے، اور 1 برس کے بعد جا کر آپ کو پتہ چل ہی گیا۔ باقی سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تب بابا بہت شرمندہ ہوئے کہ غصے اور نفرت میں انہوں نے بلا وجہ شوہر کو بیوی کے جنازے میں شرکت نہ کرنے دی اور بھانجی کو بھی اتنا عرصہ اس کے باپ سے دور رکھا، اور تب بابا نے ہم تینوں سے اپنے کیے پر معافی مانگی، اور یوں ہم سب ہنسی خوشی ساتھ رہنے لگے۔ اور اب 1 برس مزید بیت چکا ہے۔ زبیر بابا کا ان کی بہن نے نکاح کر دیا اور وہ کینیڈا کی عورت اب میرے بابا کی بیوی ہے۔